برکاتی صاحب، درود تاج میں سیرت طیبہ کے بھی کچھ حوالے ہیں، جھلکیاں آپ کے اخلاق مبارک کی، کردار شریف کی، خصوصی طور پر کون سے پہلو ایسے؟ جی، جہاں تک آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کے حوالے سے بات ہے، اس سے پہلے ایک اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے، میں اس کی طرف اشارہ دے کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اور وہ یہ نعوذ باللہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ قسم کھائی ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو کفر کے درجے تک پہنچانا ہی ہے، پہنچا کے ہی چھوڑنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں تعداد زیادہ ہے تو کم ہو جائے تو شاید اچھا ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس کے اندر شرکیہ الفاظ ہیں، تو شرکیہ الفاظ قطعاً بھی اس کے اندر نہیں ہیں، اور وہ الفاظ لیے جاتے ہیں جی دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، کہ آپ وہ ذات والا تبار ہیں کہ جو دافع البلاء ہیں، مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں، والوباء اور امراض کو دور کرنے والے ہیں، والقحط قحط پڑ جائے تو اسے دور کرنے والے ہیں، والمرض بیماریوں کو، والالم اور تکلیفوں کو۔ وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ ہے، تو ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ فقیر کی کتاب لمحات مصطفیٰ پڑھ لیں، اس میں 50 سے زیادہ اسماء الحسنی اللہ نے جو اپنے لیے لکھے ہیں وہی اپنے محبوبان کو بھی دیے ہیں۔ بے شک۔ تو لہٰذا ادھر آ کے شرک نہیں ہے، اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ جب اللہ نے خود اپنے پیاروں کے ساتھ یہ پیار کا اظہار کیا ہے اور اپنے ہی اسماء ان کو عطا کر دیے ہیں، تو اب کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا بزرگان دین یا کسی اور ہستی کے بارے میں اگر ایسے الفاظ آئیں تو اس کو کفر و شرک تک اپنی مرضی سے پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عطا کرنا چاہے، جس کو عطا فرمائے، جتنا عطا فرمائے، کون ہے اس کو روکنے والا؟ ہؤلاء من عطاء ربک، یہ تو رب کی عطا ہے، اور رب کا بھی وہ جو محبوب حقیقی کا رب ہے۔ بے شک۔ تو یہاں پر فرمایا دافع البلاء، حضور مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں۔ تو امام ابن عساکر نے اس میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود جو ہے وہ یہ بات واضح فرما دی کہ انی احید، میں وہ ہوں جو دور کرنے والا ہوں، کس چیز کو؟ نارا جہنم، جہنم کی آگ کو اپنی امت سے۔ سبحان۔ تو جب حضور نے دافع جہنم کہہ دیا تو پھر جہنم سے بڑھ کے تو اور کوئی تکلیف ہے ہی نہیں۔ آپ کے آنے سے مدینہ منورہ وباؤں سے اور مصیبتوں اور بیماریوں سے وہ پاک ہوا۔ یثرب جو ہے وہ یثرب نہ رہا، وہ مدینہ النبی بن گیا، اور وہاں سے بیماریاں ساری چل گئی، تو یہ دافع الوباء ہو گئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ دافع القحط ہیں، تو کیا آپ نے ہاتھ اٹھائے اور مسجد نبوی شریف میں چھما چھم بارش نہیں برسی، بلکہ وہ تو ذات والا تبار ہے ہی۔ یہاں پر دیکھیے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے حضرت عمر فاروق دعا کرے تو بارش مل جائے، بلکہ حضرت ابو طالب کیا کہتے تھے؟ وہی ان کے مشہور اشعار۔ اور پھر آگے دیکھتے ہیں کہ امام بخاری سمیت کتنی ہستیاں، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول، ان کے مزار پر تو عیسائی بھی جاتے تھے اور وہاں جا کر دعا کرتے تھے تو ان کو بھی بارش ملا کرتی تھی۔ تو اس لیے جب بارش آ گئی تو قحط جو ہے وہ دور ہو گیا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ آپ والمرض، تو بیماری کیسے دور کرنے والے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن شفا ہے، بے شک۔ حضرت قتادہ کی آنکھ ہو، بلکہ یہ تو دور کی بات ہے، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ حضور کا بال مبارک پانی میں ڈال کر دیتی، بیمار کو پلایا جاتا تو اس کو شفا ہو جاتی۔ تو کہاں سے آ گیا یہ شرک؟ یہ اپنے دماغ کے خانہ سے نکالنا چاہیے، اور جو یہ درود تشریف ہے اس کی عظمت کے اندر اپنے آپ کو پہنچا دینا چاہیے، پھر ہی انسان کو جو ہے وہ روحانیت کا ایک مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اس کے اندر گفتگو ہے، تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی کلمات، الفاظ ایسے ہیں جو حضور کے القاب بھی ہیں اور آپ کی سیرت کی طرف وہ اشارہ بھی ہیں۔ ان میں سے ایک تو چیز ہے وہ صاحب الجود والکرم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا جود ہیں، سخاوت کرنے والے ہیں، اور حضور نے خود ایک حدیث میں فرما دیا کہ سب سے زیادہ سخی اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ سخی میں ہے۔ اور خود ایسے سخی ہیں کہ آپ کے غلام حضرت عثمان ہو یا کوئی اور بھی ہو تو وہ بھی سخاوت کے سرچشمہ بن جاتے ہیں۔ ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کا ایک بہت ہی امت کے اوپر احسان ہے کہ سخاوت آپ نے اتنی عطا کی، اتنی عطا کی، اتنی عطا کی کہ خود رب نے فرما دیا ہے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
آپ کو اتنی سخاوت کا ہم نے حکم تو نہیں دیا جب آپ نے اپنی قمیض مبارک بھی اتار کر دے دی تھی؟ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار کی سخاوت کی اللہ تعالیٰ نے بھی خود بہترین جو ہے وہ قاسم بھی ہیں، ابو القاسم بھی، قاسم بھی ہیں اور ابو القاسم بھی، بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس میں سے شفیع المذنبین، شفیع المذنبین، گناہ گاروں کے سفارشی ہیں۔ تو یہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور کی شفاعت قیامت کو لینی ہے تو یہاں اگر کوئی جائز حقدار ہے تو اس کی شفاعت میں ہم بخل نہ کریں بلکہ سنت سمجھتے ہوئے اس کو اختیار کریں۔ انیس الغریبین، جو ناواقفوں کے ساتھ بھی انس کرتے ہیں اور ان کے دکھوں کو دور کرنے کا باعث بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ محب الفقراء والغرباء والیتامی والمساکین، اور یہ اشارہ ہے حضرت ابو طالب کے ان اشعار کی طرف، اور وہ اشعار اور یہ ملتے ہیں۔ اور مراتب میں دیکھیں تو آپ کا صاحب کعبہ قوسین ہونا، دو قوسین وہ، اور اس کے آخر میں آپ جملہ کیا بولتے ہیں؟ انہی قوسین کو اگر ہم یہ سمجھیں تو بخوبی سمجھ آ جاتی ہے، جد الحسن والحسین، وہ دو قوسین ادھر اور یہ دو قوسین ادھر، تو دونوں کو ملایا جائے تو نبی اور آل نبی پہ درود بھیجنا ہمارے ایمان کا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔